کیا مطلب ہے؟ حالانکہ قرآن پاک تو سراسر نور ہے، سراسر ہدایت ہے، جو قرآن سنے اس کو ہدایت ملنی چاہیے۔ تو شیخ صدر رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یعنی بارش کے اس بات کو سمجھاتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ بارش کی مہربان ہونے میں جیسے بارش برستی ہے، اس کی خوبی کے اندر تو کوئی بھی کلام نہیں ہے۔ جب بارش برستی ہے اس کے پانی کے اندر، اس کی خوبی کے اندر تو کوئی بھی کلام نہیں ہے، کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، بھلائی بھلائی ہے۔ ہاں جہاں وہ برسی ہے، جہاں بارش برسی ہے، اگر تو وہ زمین ایسی ہے یعنی باغ ہے کوئی، تو وہاں اس کے اندر پھول اگیں گے۔ اگر شریلی زمین ہے تو وہاں پر کانٹے دار جھاڑیاں اگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں قصور بارش کا نہیں ہے، یہاں قصور زمین کا ہے کہ جہاں زمین اچھی تھی تو وہاں سے پھول اگے ہیں، اور جو زمین خراب تھی وہاں سے کانٹے دار جھاڑیاں اگ رہی ہیں۔ ایسے ہی جو دل ایسے ہیں جو حق بات کو قبول کرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، وہ قرآن پاک کو سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جن کے دلوں کے اندر غیر اللہ کی محبت ہے، غیر کا یقین ہے، تو جب قرآن پاک کو سنتے ہیں تو ان کی دوری کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب قرآن پاک کو سنتے ہیں، قرآن پاک سننے کے باوجود بھی ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا، تو ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے دلوں کی کیفیت وہ نہیں ہے جو قرآن کو سن کر اس کے اندر ایمان کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے، بھلائی کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے۔ تو اس میں قصور اپنے دل کا ہے، اور دلوں کی صفائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے آتی ہے، توبہ کرنے سے آتی ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے دلوں کی صفائی آتی ہے۔ اور دل جب بن جاتا ہے، دل ایک ایسا مادہ ہے جس کے اندر شر کا کوئی تقاضا نہیں ہے، نفس ایک ایسا مادہ ہے جس کے اندر خیر کا کوئی تقاضا نہیں، یعنی جب انسان کوئی بھلائی کی بات سنتا ہے تو دل منور ہونا شروع ہو جاتا ہے، نفس پہ گرانی ہوتی ہے، اور جب انسان برائی کرتا ہے تو برائی کی وجہ سے نفس خوش ہو رہا ہوتا ہے، دل پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر آن ہر گھڑی اس بات کی فکر ہونا ضروری ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ جو بندہ اس بات کو سوچتا رہتا ہے سارا دن، نہ صحیح کم سے کم سونے سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو سوچ لیں کہ میں نے آج سارے دن میں اللہ کو راضی کتنا کیا ہے، اللہ کو ناراض کتنا کیا ہے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پہ کتنا وقت گزار چکا، اور کتنی میں نے ان کی نافرمانی کی ہے۔ اس بات کو سوچے تو پھر انسان کی ترقی ہونا شروع ہوتی ہے۔ جو آدمی اپنے بارے میں مطمئن ہو جائے، ہمارا جمود اس امت کی موت ہے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جمود اس امت کی موت ہے۔ جمود کسے کہتے ہیں؟ ٹھہراؤ۔ ایک آدمی مطمئن ہو گیا، بس میں تو نماز پڑھنے والا ہوں، بس میری تو اصلاح ہو گئی ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میری تو اصلاح ہو گئی ہے، میں روزہ دار ہوں، میری تو اصلاح ہو گئی ہے۔ تو انسان جب اس بات پر مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے تو پھر انسان کی یہ ترقی رک جاتی ہے اور انسان خسارے میں جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو فکر مند ہو اپنے بارے میں کہ ہائے میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا لے کے جاؤں گا، فکر مند ہو تو اس کی ہر روز کی طرح ترقی ہوگی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین عمل کرنے کے بعد بھی پریشان ہوتے تھے، ہم عمل نہ کر کے بھی مطمئن رہتے ہیں۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر خود بھی چلنا ہو، ہر روز کے اعتبار سے ایمان و عمل کے اعتبار سے ترقی ہو، اور اوروں کو اس پر لانے کی کوشش ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب۔